یہ وضو کا ایک ڈباچہ ہے، وضو کا بھی ایک ڈباچہ ہے، وہ ہے مسواک، دانتوں کو صاف کرنا۔ اس اکیلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعدد ہے کہ مسواک کا جو اجر و ثواب ہے، مسواک کی جو فضیلت ہے، اس اکیلے کے بارے میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسواک بیماریوں کو دور کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے۔ آپ کو حدیث آپ نے سنی، آپ کے ذہن میں کیا تصور آیا؟ سب سے پہلا تصور اللہ رب العزت کا بندہ مسلم سے محبت کرنا اور بندہ مسلم کے لیے چند اصول وضع کرنا اور بندہ مسلم کی صحت کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا۔ بتائیے، بیماریاں تو میری دور ہونی ہے، بیماریاں تو میری دور ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسواک کرو گے تو بیماریاں دور ہوں گی۔ آج ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، مگر اس ڈیجیٹل کے دور میں بھی اسلام کی آواز کو دبانے اور پیچھے دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مگر ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک پچھلے 7 سالوں سے تنہا کھڑا ہے اپنی مدد آپ کے تحت۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز لیکچر جن کو اب تک 50 کروڑ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ مگر یہ ابھی کافی نہیں ہے۔ ہمارا اگلا ہدف ایک انٹرنیشنل لیول کا اسلامی میڈیا ہاؤس، جہاں دن رات اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو، جہاں ہر فتنے کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ آپ کا تعاون کسی کی نجات کا ابدی ذریعہ بن سکتا ہے۔ نیچے دیے گئے بینک اکاؤنٹس میں ابھی ڈونیٹ کریں اور ہمارے اس عظیم مشن کا حصہ بنیں۔ اور اگلا جملہ کیا؟ اور اللہ تو کیا ہے کہ بندے کی بیماریاں دور ہو۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ صحت مند رہے، بیماریوں سے بچے، جادو، جنات، تعویذات، اس طرح کے بد نظری اور مختلف گندی چیزوں سے دور رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ مسواک کرو گے تو بہت سی بیماریوں سے بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ابھی وضو نہیں کیا، یہ صرف مسواک کرنا ہے۔ اور وضو کے اندر مسواک کرنے کے حوالے سے ضعیف روایات بھی آپ کو پتہ فضائل اعمال میں آ جاتی ہیں، لیکن ان ضعیف روایات کا مطلب یہ نہیں کہ مسواک کی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ نماز کو مسواک کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب کتنا مشہور حدیث ہے، سند میں ذوق موجود ہے، 70 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ذوق کے باوجود یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک کی اہمیت ختم ہو گئی۔ جب بھی انسان وضو کرے اپنی عادت کا حصہ بنا لے کہ مسواک بھی کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اکیلا منہ کی طہارت، رسول اللہ کی اکیلی منہ کی طہارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے پیاز نہیں تھے کھاتے اور کہتے تھے میں اس سے کلام کرتا ہوں جس سے تم کلام نہیں کرتے، مطلب جبریل امین سے۔ لیکن جبریل امین ہم سے تو ہم کلام نہیں ہوتے، لیکن کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے ہیں اور ریکارڈ کرنے والے ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ جو آواز نکل گئی ہے انسان کے حلق سے، ہر انسان کے ساتھ رقیب عتید فرشتے موجود ہے۔ ما يلفظ من قول، انسان جو بھی حلق سے آواز نکالتا ہے ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ کریں۔ انہوں نے جو ریکارڈنگ کرنی ہے ان کو تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی۔ مسواک کریں۔ اور یہ جو میڈیکل سائنس ہے، آج کل مسواک کا جو متبادل ہے ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کو بھی اگر اس نیت سے کیا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے دانتوں کو صاف کر رہا ہوں، جو مسواک کی اصل گد و غایت ہے، ثواب مل جائے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ جو آج کل آپ کو سوشل میڈیا کی وجہ سے مختلف فتوے دیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، ان سے بھی آپ نے جو بھی فتویٰ سنے اس کے بارے میں غور کریں، فکر کریں، تحقیق کریں، سرچ کریں کہ آیا اس کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں۔ بعض لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں یہ جو ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ فتویٰ بھی درست نہیں ہے۔ مسواک کے اجزاء اور ٹوتھ پیسٹ کے اجزاء ان میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں۔ اگر مسواک ایک درخت کی ٹہنی ہی کو تو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی گلوکوز، سکروز، فرکٹوز جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ روزے میں مبالغہ نہ کریں، لیکن اگر آپ ٹوتھ برش کے اوپر ہلکی مقدار میں لگا کے کر لیں گے تو آپ کے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نیت سے کہ کوئی لوگوں کو مسواک کرنے کی عادت نہیں ہوتی، جی ہمیں اس کا مسواک کا کئی مرتبہ ذائقہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس ذائقے کو نگلے بغیر باہر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اور بہن اسی طرح ٹوتھ پیسٹ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.